السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ ایک انتہائی دردناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے کل اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں، یعنی پہلے ان کے پاسپورٹ پہ بھی یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ آپ بنگلہ دیش سے اسرائیل نہیں جا سکتے، لیکن کل انہوں نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر یہ جو فقرہ لکھا ہوا تھا وہ کل انہوں نے ریموو کر دیا، یعنی ختم کر دیا، اور کل انہوں نے بنگلہ دیش کی شہریوں کو اجازت دی کہ وہ اب اسرائیل جا سکتے ہیں، اور اپنے پاسپورٹ کے اوپر جو ایکسیپٹ اسرائیل لکھا تھا تو وہ انہوں نے ختم کر دیا، اور آج کے بعد ان کے شہری جو ہے وہ بھی اسرائیل جا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک انتہائی شرمناک بات بتاؤں، جب ان کے فارن منسٹر سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے گلوبل سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا ہے، یعنی جس طرح دنیا جس طرف جائے گی تو ہم بھی اس طرف جائیں گے۔ اگر دنیا اسرائیل کے ساتھ نارملائز ہونا چاہتے ہیں، اگر دنیا چاہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے تو ہم کیوں نہ کریں۔ اور پھر جب اس کے ہوم منسٹر سے، جب بنگلہ دیش کے ہوم منسٹر سے پوچھا گیا کہ یہ فیصلہ آپ نے کس طرح کیا ہے، جب اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے، وہ کھلے عام دہشت گردی پہ اتر آئے، لیکن جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل پر پابندی تھی تو آپ نے یہ پابندی کس طرح ختم کی، تو پتہ ہے بنگلہ دیش کے ہوم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم نے یہ پابندی اس لیے ختم کی کہ اگر یہ ایک پرانا ٹرینڈ تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب عرب ان کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے تو ہم ان کے ساتھ بحال کیوں نہیں کر رہے۔ لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح پچھلے دن ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اسرائیلی نیوز اینکر کو ان کے منہ پہ تماچا مارا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، اور وہی بات میں آج آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ٹائم آف اسرائیل نے اس نیوز کو بڑا چڑھا کے اتنا زوردار طریقے سے انہوں نے پیش کیا، اور دنیا کے سامنے انہوں نے اس طرح کا پرسپشن بنایا کہ دیکھیے جی، مسلمانوں کا تیسرا بڑا ملک جو ہے بنگلہ دیش، انہوں نے بھی ہمیں تسلیم کر لیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم ایک صحیح طریقے سے، اور ہم ایک جائز اسٹیٹ ہے، اگر بنگلہ دیش بھی ہمیں ایکسیپٹ کر رہا ہے تو باقی اسلامی ممالک کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کے نالج کے لیے میں ایک چیز بتا دوں کہ جس طرح آپ سب کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، اور اسرائیل نے ہر ملک کے بیوروکریسی میں اور ہر ملک کے میڈیا چینل میں انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہیں اور وہ پراپر ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح بنگلہ دیش کا ایک اخبار ہے جو کہ ان کا ایک ہفتہ وار اخبار ہے، ویکلی بلیٹس، وہ بیسیکلی 2003 سے لے کے تب تک ان کے لیے وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور جو ویکلی بلیٹس کا جو ایڈیٹر ہے صالح چودھری، وہ جب تل اویو جا رہا تھا 2003 میں، تو تب اس کو ایئرپورٹ، بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ سے پکڑا گیا تھا اور تب اس کو جیل بھی ہوئی تھی۔ لیکن یہی بندہ جو ہے، یہ جو ویکلی بلیٹس کا ایڈیٹر ہے، یہ اس کے بعد لگاتار بنگلہ دیش میں اسرائیل کو وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، ہر پلیٹ فارم میں وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور اس کے اخبار کا مقصد ہی یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو یہ ہفتہ وار اخبار ہوتا ہے یہ ہم نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ جو اسلامی دہشت گرد ہے، یعنی جو اسلامک ملیٹنسی ہے، ہم ان کو بے نقاب کرتے ہیں اور ہم اسلامک دہشت گردی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو پچھلا جو کنفلکٹ تھا اسرائیل اور حماس کے درمیان، انہوں نے اس کے اوپر پراپر آرٹیکل لکھے ہے اور انہوں نے حماس کو پراپر دہشت گرد کہا ہے، اور یہ جو فلسطین کے لوگ جو فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس بندے نے اور اسی اخبار نے ان لوگوں کو دہشت گرد کہا ہے، ان کے خلاف اس نے پورا پروپیگنڈا سیل چلایا ہے۔ یہ اسرائیل کی پالیسی ہے، اور اسرائیل اس طریقے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے، اور ہر ملک کے میڈیا چینل میں اور ہر ملک کی بیوروکریسی میں ان کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے، اور اسلامک امت کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ چاہے پوری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان اسرائیل کو تسلیم کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام کا یہ واضح میسج ہے کہ چاہے پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، چاہے پوری دنیا بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، چاہے آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے، لیکن آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جو ظالم ہوتا ہے آپ نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے پاکستانی بھائیوں پر اور باقی جو اسلامی دنیا کے مسلمان ہیں ہمیں ان پر فخر ہے۔ اگر یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن یہ مسلم امہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی، اور جب تک یہ اسرائیل سے ان کی ایک جرم کی حساب نہ لے تو ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ بات واضح ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو اسی پاکستان سے اور اسی افغانستان سے مجاہدین ان کی مدد کے لیے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ بات واضح ہے، چاہے اسرائیل کو عرب ممالک ہی کیوں نہ تسلیم کرے، چاہے اس کو بنگلہ دیش ہی کیوں نہ تسلیم کرے، لیکن ہم پاکستانی، ہم افغانی اور ہم مسلمان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم اسرائیل سے ان کے ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔